السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ سورۃ مریم آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 6 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تھی کہ مجھے اولاد دے دے اور اسے راضی بنا دے۔ جواب کیا آیا؟ جواب کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سورۃ آل عمران میں اللہ نے بتایا ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتے نے آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب کہ وہ کھڑے ہو کے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ مسجد کے اندر جو کمرے بنائے جاتے تھے عبادت کے لیے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ محراب بنی اسرائیل میں مسجد کو ہی محراب کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، مسجد کے اندر جو عبادت کی جگہ ہے اس کو محراب کہتے ہیں، جو کوئی کمرے خاص بنائے جاتے تھے اس زمانے میں۔ آج بھی محراب کہتے ہیں مسجد میں کسی الگ سی جگہ کو، اور اس کو محراب اس لیے کہتے ہیں، لفظ حاربہ سے نکلا۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، محراب کا مطلب ہو گیا جنگ کرنے والی جگہ، کیونکہ یہاں پہ انسان شیطان سے جنگ کرتا ہے۔ مساجد وہ جگہ ہیں فی بیوت نادینا اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ گھر ہیں جن میں پاکیزگی بیان کرتے ہیں بالغدو والآصال، صبح اور شام، رجال ایسے مرد لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں ان کی کاروبار اور ان کے خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے۔ یہ شیطان سے جنگ کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں انسان آتا ہے تو شیطان کو ہراتا ہے اور شیطان کو مایوس کر دیتا ہے اور گناہوں کو اپنے مٹھا دیتا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اس مقام میں جو ہے نا زکریا علیہ السلام نماز میں کھڑے تھے اور فرشتے نے آواز دی اور خوشخبری سنائی۔ یعنی خوشخبریاں اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد ہی آتی ہیں۔ ہم اپنے دنیا میں مگن رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کیوں میرے مسئلے نہیں حل۔ اللہ کے ساتھ جڑو تو صحیح، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط تو کرو، اللہ سے مانگو اور پھر اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے کردار دکھاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات تو کیوں نہیں حل کرے گا۔ یا زکریا، پیغام آیا، اے زکریا انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، یہ غلام ایک بیٹا، اسمہ یحییٰ، صرف بیٹا ہم نے دیا نہیں، ہم تو آپ کو اس کا نام بھی بتائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ نے ان کا نام اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے ان کا نام ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کا نام کیا ہوگا۔ نام کیا ہوگا جی؟ ان کا نام ہوگا یحییٰ، ان کا نام ہے یحییٰ۔ میرے اللہ نے نام بھی کیا چنا، یحییٰ کا مطلب ہے زندہ رہنے والا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یحییٰ اس لیے نام رکھا اللہ نے کیونکہ یحییٰ علیہ السلام تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ بچپن میں انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو پھر یحییٰ کیسے اللہ نے نام رکھا کہ زندہ رہے گا؟ کیونکہ بچپن میں تو یہ چلا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ یہ اب میرا بندہ زندہ رہنے والا بندہ ہے، کہ دنیا سے تو بہت جلد چلا جائے گا اور آخرت میں یہ زندہ رہے گا۔ اس کی زندگی، حقیقی زندگی اس کی آخرت کی ہوگی۔ یہ تو تم نے دعا مانگی تو تمہاری دعا پہ ہم تمہیں اولاد دیں گے، لیکن اولاد کو ہم جلد آپ سے لے کے اس کو حقیقی زندگی سے نوازیں گے اور یہ یحییٰ رہے گا، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ اور نام بھی کیسا نام، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، لم نہیں، نجعل ہم بنا چکے ہیں، لہو اس جیسا، من قبل سمیہ اس سے پہلے، سمیہ ہم نام، ہم ان سے پہلے یعنی یحییٰ علیہ السلام سے پہلے یحییٰ نامی ہم نے کوئی بندہ، ہمارے ان بندوں میں سے کسی کا نام بھی یحییٰ نہیں تھا یحییٰ علیہ السلام سے پہلے۔ یعنی یہ نام بھی ایک یونیک نام ہم نے آپ کو دیا ہے، ایک تو یہ مطلب ہے، اور ایک سمیع کا مطلب ہوتا ہے مثال، کہ ایسا بیٹا ہم آپ کو دیں گے اے زکریا جو بے مثال ہوگا فرما برداری میں، طاعت میں اور حسن اخلاق میں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے کون کون سے صفات سے نوازا تھا۔ تو بے مثال بیٹا ہم آپ کو دیں گے جس کا نام بھی ایک بالکل یونیک ہی نام ہوگا، کبھی کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا ان سے پہلے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، دو بشارتیں، ایک تو ہم اولاد دیں گے، دوسری بات اولاد کا نام، تیسری بات نام بالکل یونیک، تین بشارتیں اس آیت میں۔ تو اللہ سے جب انسان مخلص ہو کے مانگتا ہے تو انسان کی سوچ سے بڑھ کے اللہ دیتا ہے۔ یہاں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ تم مخلص ہو کے مانگ کے تو دیکھو، تم اللہ سے ایک مانگو گے اللہ تمہیں 3 دے گا، 10 دے گا۔ مانگتے کم ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں کم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمارے ارادے کمزور ہوتے ہیں، ہماری کوششیں کم ہوتی ہیں۔ قال ربی انا یک، اب خود ہی اللہ سے مانگا تو ہے، لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے دکھائیں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، ابراہیم تجھے مجھ پہ ایمان نہیں ہے؟
قال بلا، کہا کہ اللہ ایمان تو مکمل ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے مزید میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھائے۔ تو دل کا جو اطمینان ہے نا وہ مزید جو ہے نا انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ مزید بڑھ جائے، کہ مجھے کچھ نظر بھی آ جائے نا تاکہ میرا دل اور مزید مطمئن ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا کہ قال ربی انا یکون لی، کہا ربی اے میرے پروردگار، انا کیسے۔ اس صورت میں کافی مقامات میں ہم انا پڑھیں گے کہ اللہ گویا اس صورت میں یہ بتا رہا ہے کہ بندے تو یہ نہ دیکھ کہ جو چیز تو مانگ رہا ہے وہ ممکن ہے یا ناممکن ہے، وہ کتنا مشکل ہے، تو تیرے لیے وہ ناممکن ہوگا، میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس میں پہلی مثال اللہ نے زکریا علیہ السلام کے دے کے آگے اور بھی مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں انشاءاللہ جو ہم آگے پڑھیں گے۔ پہلا انا یہاں پہ جو ذکر کیا ہے، انا کیسے، وہ زکریا علیہ السلام کے واقعے میں قال ربی، کہا ہے میرے بردر، انا ہاؤ از اٹ پاسبل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اولاد کیسے مل سکتا ہے۔ یعنی اولاد خود ہی مانگ رہا تھا لیکن وہ مزید اس کی تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں۔ وکانت امراتی عاقرہ، جب کہ میری بیوی، وکانت اور تھی امراتی میری بیوی، عاقرہ بانجھ، وقد بلغت اور میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری بڑھاپے میں، عتیہ لفظ عتوا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی لکڑی، جب لکڑی اندر سے مکمل طور پہ کوکلا ہو جائے نا تو اس کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ کے میں کوکھلا ہو چکا ہوں اندر سے، یعنی میں ختم ہو چکا ہوں، ابھی اولاد ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ حیرانگی والی، حیران ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی اس پیغام، اللہ کی طرف سے اس پیغام کو سن کے کہ اللہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے، جب کہ میری بیوی بانجھ ہے، میری ظاہراً بانجھ عورت کیسے اولاد پیدا کر سکتی ہے، اور میں بھی اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں کہ بڑھاپے کی انتہا جو کہ اس صورت کی شروع میں ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ قال کذالک، تو فرشتے نے کہا جی ہاں، یا اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جی ہاں کذالک، ایسے ہی ہوگا، یعنی بندے ایسے ہی ہوگا جو میں نے کہہ دیا۔ یعنی یہ کیسے، کب، کیوں، یہ نہ سوچ۔ اللہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ، اللہ کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ کچھ چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو ہو جاتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قال کذالک، ایسے ہی ہوگا کر کے دکھاؤں گا میں۔ قال ربک هو علی ہین، قال ربک، تیرے رب کا یہ پیغام ہے، تیرے رب نے یہ کہا ہے، ہوا، یہ کام، علیہ، میرے لیے کیا ہے، ہین، آسان ہے، کہ بندے تیرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے، تیرے لیے یہ ماننا مشکل ہے، تیرے لیے اس بات کو جو ہے نا ہضم کرنا شاید مشکل ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوا علیہ ہے، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں نا، میں تو زمین اور آسمان کو بنانے والی ذات ہوں، اولاد دینا کوئی مشکل کام ہے میرے لیے، اسباب نظر نہ آئے پھر بھی میں اولاد دے سکتا ہوں، ہوا علیہ ہین، میرے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ پھر مثال دی اللہ نے، وقد خلقتک من قبل، اے زکریا تجھے بھی تو میں نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے، یعنی تجھے پیدا کرنے والا جب میں تجھے بنا سکتا ہوں تو تجھے اولاد نہیں دے سکتا، میں تجھے پیدا کر سکتا ہوں ایک پانی سے، اور اتنا بڑا تو انسان بن گیا ہے، اتنا بڑا تو میرا بندہ بن گیا ہے، تو تجھے اولاد دینا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اس سے پہلے میں تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں، ولم تک شیئا، جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لم تک شیئا مطلب تو ایسا کچھ نہیں تھا جسے دیکھ کے لگے کہ یہ انسان ہے، یہ انسان بنے گا، تو ایک پانی کا ایک قطرہ تھا جہاں جس کا انسانی شکل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، دور دور سے، لیکن میں نے تجھے ایک انسان بنایا کہ میرے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ سے جب مانگو تو مکمل طور پہ پر امید ہو کے مانگو، یقین ہے، جازم لے کے مانگو اللہ سے کہ وہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اکثر ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی اللہ سے مانگنے کے معاملے میں مایوس نہ رہنا، بلکہ ہمیشہ اپنی سوچ سے بڑھ کے اللہ سے مانگو، اور اللہ کی شان کے مطابق مانگو، اور اللہ سے بار بار مانگو اور مانگتے رہو، اور جو آداب ہم پڑھ چکے ہیں ان آداب کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور اسباب نظر نہ آئیں تو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمارے لیے نصیحت اور اصلاح کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔